قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق استعفیٰ دیں، تحریک انصاف نے عوامی مطالبات سامنے رکھ دیا۔ ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا آج اجلاس ہوا۔ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے مختلف رہنماؤں نے کہا کہ اب ہماری پریس کانفرنس کا وقت گزر چکا، اب ہم پورے پاکستان سے ایک تحریک کا آغاز کریں گے، ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے پر بھی جائیں گے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ پورے ملک میں احتجاج کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کل فل کورٹ اجلاس کے بعد ثابت کیا کہ خط کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا تماشا ہوتے دیکھا۔ کیا ایک نامزد ملزم کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں جج بنے؟ یہ سب لوگ مل کر مذاق کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف اس سب کو مسترد کرتی ہے، ہر اس حد تک جائیں گے جس کی آئین و قانون اجازت دیتا ہے۔ جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس خود ایگزیکٹو کے سامنے فروخت کر رہی ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سائفر کیس بنایا گیا اور منتخب وزیر اعظم کو قید کر دیا گیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری نے بیان دیا کہ سائفر معاملے پر امریکہ نے میسج بھیجا۔ کیا ایسا ہوا کہ امریکی ناظم الامور کے کہنے پر سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو جیل میں ڈال دو؟ مجھے تو پروسیکیوشن کا یہی کیس سمجھ آیا ہے کہ ایسا کر دو تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے مزید سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی۔ جیل میں عمران خان کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے، عدالت کا حکم۔ عمران خان کو جیل میں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہم مزید کسی بڑے حادثے کے متحمل نہیں ہو سکتے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے ریمارکس دیے۔ پہلے لیاقت علی خان پھر بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ عمران خان پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، آپ چیک کریں کہ عمران خان کو کس لیول کے سیکیورٹی خدشات ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق کو ہدایت۔ پاکستان تحریک انصاف اتوار کو پشاور میں عظیم الشان ریلی کا انعقاد کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں نے گزشتہ روز عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ تحریک انصاف اتوار کو پشاور میں ریلی منعقد کرے گی اور جلد ملک بھر میں احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی۔ صنم جاوید عالیہ حمزہ کے خلاف فسطائیت کی ہر حد پار، ایک بار پھر نئے کیس میں گرفتاری۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو دیگر کارکنان کے ہمراہ 2 روز قبل عدالت سے ضمانتیں ملی تھیں، مگر ایک بار پھر صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی میاں والی میں درج جعلی مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ جیل حکام صنم جاوید کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کریں گے۔ میاں والی پولیس صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی راہداری ریمانڈ کی استدعا کرے گی۔ تحریک انصاف کا سوات میں بڑا پاور شو۔ بریکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کی رہائی اور مراد سعید کی منظر عام پر لانے کے لیے احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں شہریوں نے شرکت کی اور عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ تحریک انصاف نے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ ضمنی انتخابات 2024 پاکستان تحریک انصاف نے مزید 4 نشستوں پر امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ پی پی 147 لاہور سے محمد مدنی کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ پی پی 36 وزیر آباد سے فیاض چٹھا کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ پی پی 22 سلاگنگ سے حکیم نثار احمد کو ٹکٹ جاری، جبکہ پی پی 93 بھکر سے سکندر احمد خان کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس 9 مئی مقدمات کی آڑ میں غیر سیاسی لوگوں کو بھی گرفتار کرنے لگ پڑی۔ پنجاب پولیس نے اب نیا کام شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں اور ورکرز کے فیملی ممبران کو بھی 9 مئی مقدمات میں نامعلوم افراد کی فہرست میں شامل کر کے گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ شریف فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔